بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جمعہ 17 رجب سن 1443 ہجری بمطابق 18 فروری 2022 کی دوپہر 1 بجے اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری، ہمارے ساتھی شکیب احمد اور سیف الرحمان کا سلام و تحیات۔ سامعین، پروگرام کے معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے اور دوسرے حصے میں ایس ایم ایس پر آنے والے سوالات پروگرام میں شامل ہوں گے۔ ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے 92080 اور ٹیلی فون نمبرز ہیں 44131280 اور 44874299۔ آج کے پروگرام کی پہلی کال ریسیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سیف الرحمان بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی ہمارا سوال ہے، کیا نام بھائی آپ کا؟ نور الہدا۔ نور الہدا صاحب، خوش آمدید جی۔ سوال یہ ہے کہ جمعہ کی نماز جو ہم لوگ پڑھنے جاتے ہیں تو تلاوت تھوڑا پہلے جاتے ہیں تو کرنا پڑتا ہے، تو تھوڑا پیچھا پڑتا ہے، تو کیا تھوڑا شک ہوا تو ہم بولا تھوڑا پوچھ لوں آپ سے، مولانا صاحب سے تھوڑا۔ یعنی پیچھا پڑتا مطلب کہ آپ مثلا آگے کچھ اور لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کے پیچھے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، قرآن کھول اس کو پیچھا کرنا چاہ رہے ہیں، پیچھا پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں پیچھا پڑتا ہے، تو کیا ویسا ہو سکتا ہے؟ مطلب کچھ گناہ تو نہیں ہے؟ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ اور دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ جو ہم لوگ جمعے کو جاتے ہیں تو کبھی بائی چانس ٹوپی بھول جاتے ہیں تو لوگ ایسا بولتے ہیں کہ نماز نہیں ہوگی، تو اس کے بارے میں تھوڑا وضاحت ہے۔ انشاءاللہ جی، بارک اللہ فیکم، انشاءاللہ بھی جواب آئے گا بھائی۔ بہت شکریہ آپ کا، فی امان اللہ۔ اوکے، اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو مولانا صاحب کو السلام علیکم۔ میرا نام حامد علی ہے۔ جی حامد بھائی، سر بھائی ایک اور سوال تھا میرا، ضرور۔ تمہیں بھی کیا تھا، یہ عبادت کے حساب سے مطلب تعلق سے سوال کرنا تھا مجھے کہ جیسے کہ عبادت پہلے یہ کہا گیا کہ عبادت ایسی ہو کہ اللہ جس کو قبول کرے، اور دوسری جگہ ایسا میں نے مطلب پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ تمہاری جنت اور دوزخ تمہاری والدین کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پہ عبادت کا کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ تیسری جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے جنت میں وہی جائے گا۔ تو یہاں بھی اعمال کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو کیا یہ چیزیں کر لینے سے حسن سلوک جیسا بیوی کے ساتھ اچھا رہنا ہے، صحیح، گھر کو اچھا لے کے چلنا ہے؟ پھر آخر میں بولا گیا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جی، تو اس کا مجھے جو وضاحت چاہیے تھا مولانا صاحب سے، انشاءاللہ ضرور آئے تھوڑی گی، الجھن میری دور کرے انشاءاللہ تعالی۔ ہاں بھائی، اور کوئی سوال ہے؟ نہیں سر، یہی ہے، انشاءاللہ بھی جواب آئے گا۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم جی، بہت شکریہ آپ کا۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی، میرا نام محمد شاہد ہے، جی شاہ صاحب۔ اور میرا سوال ہے کہ میرے جو بھائی ہیں، 5-6 بھائی ہیں ہم لوگ، الحمدللہ، اور ایکچولی کیا ہے نا کہ میں وہ لوگوں کے پیچھے، میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا کافی 10 سال 20 سال پہلے، امی کا انتقال ہو گیا 20 سال پہلے، جی، ابو کا 10 سال پہلے، اور ہم سے بڑے 2 بھائی ہیں، لیکن وہ لوگ جو ہے لائن پہ نہیں ہیں۔ وہ لوگوں کو سمجھاتا ہوں، ان کی فیملی ہے، ان کے پیچھے جو ہے سمجھاتا رہتا ہوں، وہ لوگ جو ہے لائن پہ نہیں آتے، اور جب پریشانی ہوتی ہے تو وہ لوگ جو ہے تانا مارتے ہیں، پھر ہیلپ بھی کیا جاتا ہے، لیکن اب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ لوگ جو ہے رائے مشورہ بھی نہیں کرتے۔ اس کے لیے جو ہے میں چاہتا ہوں کہ کچھ آپ بتائیں کہ میری تکلیف، کیونکہ مجھے تکلیف رہتی ہے وہ لوگوں سے کہ وہ لوگ پریشان ہیں۔ جو لائن پہ نہیں آتے، اس کا مطلب آپ کا ذہن میں کہ وہ اسلامی
مثلا نماز روزہ اس کا اہتمام نہیں کرتے یا اچھے اخلاق کے نہیں ہیں؟ کیا مطلب آپ کا کہ لائن پہ نہیں آتے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ جو وہ لوگ جو ہے مطلب اپنے بچوں کا اپنا فیوچر جو ہے بنانا نہیں چاہتے، اور جو ہے وہ لوگوں کو سمجھاؤ کوئی بات تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ تم مجھے مت سمجھاؤ، تم مجھ سے جو ہے بڑے نہیں ہو گئے ہو، بہت ساری باتیں۔ اچھی بات ہے۔ اور میرا دوسرا سوال ہے جی بھائی کہ جو ہے جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، کبھی کبھی گھر پہ روم پہ ہی پڑھتا ہوں خطر میں، تو کبھی کبھی میرے کو لگتا ہے کہ میں تحیات پڑھ کے جو اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے وہ بھول جاتا ہوں، اس کے لیے کیا نماز ہو جائے گی یا کیسے پڑھنا پڑے؟ انشاءاللہ جی جواب آئے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک اور کال ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سید قادری ہے۔ سید قادری صاحب، خوش آمدید۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں کام کرتا ہوں، سائٹ میں کام کرتا ہوں، میں انجینئر ہوں۔ کبھی مصروفیت کی وجہ سے جو ہے میں ظہر اور عصر ملا کے پڑھتا ہوں، تو میں صرف فرض پڑھتا ہوں، آخری وقت میں ظہر اور ملا کے پڑھتا ہوں، تو سنتوں کو جو ہے ادا کرنا پڑے گا یا یہ پڑھنے کا طریقہ صحیح ہے؟ کہ اکثر کوشش کرتا ہوں کہ وقت پڑھنے کے لیے، اگر نہیں تو ظہر عصر ملا کے پڑھتا ہوں۔ یہ میرا ایک سوال ہے۔ اچھی بات، جزاک اللہ۔ بارک اللہ فیکم جی، انشاءاللہ جواب آئے گا فی امان اللہ۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم بھائی۔ کیا ہو گیا؟ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں غلام مصطفیٰ بات کر رہا ہوں۔ غلام مصطفیٰ جی، خوش آمدید۔ کیا سوال ہے؟ جی ابھی میں یہ والدہ جو ہے وہ 1 مہینہ پہلے انتقال کیا ان کا، تو والد صاحب بھی پچھلے سال دوحہ میں انتقال کر گئے تھے۔ تو میں اکثر جب یہ قبرستان میں آتا ہوں بہمول میں تو دیکھتا ہوں ہمارے بہت سارے جو برصغیر پاک ہند کے لوگ ہیں نا، ان کی قبروں کے اوپر نا کبوتر کا دانہ ڈالتے ہیں، یا جو کچے چاول ہوتے ہیں نا یہ لے جا کے نا ڈالتے ہیں، تو کچھ لوگ ان کو منع بھی کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کیا میں پوچھ سکتا ہوں؟ حالانکہ یہاں سے بہت سارے کبوتر نظر بھی آتے ہیں، لیکن وہ قبر ہی کے اوپر ڈالتے ہیں، کہتے ہیں اس کا زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے، وہ ہمارے والدین کی قبر کے اوپر سے آ کے کھائیں گے تو اس کا جو ہے نا ان کو اجر و ثواب ملے گا۔ اچھی بات ہے، تو انشاءاللہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی وہ کچھ میں نے واٹس ایپ پہ دیکھا تھا، ایک صاحب وہ آپس میں کچھ بحث ان کی چل رہی تھی، تو انہوں نے آخر میں ان کو لکھا کہ مولا علی تمہیں سلامت رکھے، تو اس جملے کی تھوڑی سی مجھے وضاحت کر دیں۔ اچھی بات ہے جی، جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد نسیم اللہ ہوں۔ جی نسیم بھائی۔ میرے دوست کی طرف سے ایک سوال ہے کہ انہوں نے شادی کیا، ان کی وائف ہے، اور اس کے علاوہ سالی سے بھی شادی کر لیا ہے، اور دونوں کو الگ رکھے ہوئے ہیں، پورا خرچہ دیتے ہیں، تو یہ کہاں تک بہتر ہے، کیا تک اس کے لیے بتا دیجیے۔ یعنی ایک خاتون سے شادی کی، پھر اس کے بعد اس کی بہن سے بھی شادی کر لی؟ جی جی۔ اور دونوں کو انہوں نے اپنے عقد میں رکھا ہوا ہے، الگ الگ رکھا ہوا ہے، لیکن دونوں اس کی عقد میں ہیں۔ جی جی، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ خرچہ بھی دیتے ہیں۔ جی جی جی، اللہ ہدایت دے۔ بھی ابھی جواب آ جائے گا انشاءاللہ آپ کی باری آنے پہ۔ جی شکریہ، بہت شکریہ نسیم بھائی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم۔ میرا نام نصیر ہے۔ جی نصیر بھائی۔ یہ میرا دو سوال ہے مولوی۔ ضرور۔ پہلا سوال وہ پرانے جو مسئلہ چل رہا ہے نا، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے، میں مولانا پاکستان کا ہے وہ کو سنا، ایک تو جو انجینئر مرزا اس نے بولا کہ اہل حدیث بھی جو پڑھتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے، اور جو حنفی والے بھی پڑھتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ ڈاکٹر اسرار کا میں نے سنا کہ وہ فرمایا کہ امام مالک کا جو فتویٰ ہے وہ جو
وہ فرمایا کہ جو امام جو قرات میں پڑھتے ہیں اس میں مقتدی کو نہیں پڑھنا چاہیے اور خاموشی میں پڑھتے اس میں مقتدی کو پڑھنا چاہیے. اس میں آپ لوگوں سے یہ میرا مشورہ نہیں کہ آپ یہ کون سا اس میں صحیح ہے بھائی, کیا کرنا ہے, ہم تو مجبور ہے, کبھی کسی کو سنتے کبھی کسی کو سنتے, دماغ میں گھومتا ہی رہتا ہے. صحیح بات ہے. ہاں. اور دوسرا سوال یہی ہے کہ اللہ پاک کا جو اسماء الحسنہ تو قرآن پاک سے ثابت ہے اللہ پاک, اور یہ خدا جو ہمارا برصغیر میں یعنی اللہ پاک کا نام پکارا جاتا ہے, یہ کدھر حدیث سے ثابت ہے یا قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے؟ اچھی بات ہے. یہ کون سا جو زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ انشاءاللہ تعالی جی جواب آئے گا. اور جزاک اللہ خیرا. بارک اللہ فیکم جی, بہت شکریہ آپ کا. فی امان اللہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ندیم بات کر رہا ہوں. جی ندیم بھائی. میری طرف سے آپ کو اور مولانا صاحب کو اور تمام سننے والوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا ایک سوال ہے, آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور میرے اپنے بچے ہیں اور وہ بچے آج کل وہ ویڈیوز بہت سارے بچوں کی دیکھتے ہیں, اور بس یہ ہمارے ذہن میں ایک الجھن ہے کہ ایسے کیا بچوں کی ویڈیوز بنا کے ڈالنا یوٹیوب کے اوپر اور پھر بعد میں ان کو کچھ پیسے ملتے ہیں اس کے, تو کیا ایسے پیسے بچوں کے حوالے سے جائز ہیں, ان کی پرورش کے لیے جائز ہیں یا نہیں جائز ہیں؟ نہیں, پرورش کے لیے اس میں اگر کسی بچے کی ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس میں پرورش کیا جائز, یہ ذرا اس کی وضاحت کریے کہ کیا الجھن ہے. جی الجھن یہ ہے کہ دیکھیں جب بچے ویڈیوز بنا کے ڈالتے ہیں تو ان کو لوگ ویوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے بہت سارے فالوورز بنتے ہیں. اوکے. یوٹیوب والے بعد میں ان کو پیمنٹ کرتے ہیں. اوکے. تو اس میں کیا ہوتا ہے, ان ویڈیوز میں کیا ہوتا ہے؟ جی ان ویڈیوز سے ڈے بائی ڈے بچے بس اسی میں وہ ڈلتے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آیا ایسے جو پیسے مل رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ والدین کے لیے کیا ایسے پیسے جائز ہیں کہ وہ ان پہ دوبارہ سے خرچ کر سکے, کیا یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بس والا؟ اچھی بات ہے. انشاءاللہ جی جواب آئے گا بھائی. بہت شکریہ آپ کا. فی امان اللہ. فی امان اللہ. اور اگلی کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا دو ہی سوال ہے. جی کیا نام ہے؟ جی میرا نام محمد فاروق ہے. جی فاروق بھائی. جی پہلا سوال رفع دین کے بارے میں, کیونکہ جو احناف والے ہیں وہ رفع دین نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے. کچھ دن پہلے میں نے ایک مودی صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا, تو وہ احناف کا تھا, کہہ رہا تھا کہ یہ اہل حدیث والے جو رفع دین کرتے ہیں تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ اپنے آپ سے مچھر جو ہے نا وہ ہٹا دیتے ہیں. تو ابھی اس کے بارے میں کیا اگر ہم رفع دین نہیں کریں گے تب ہماری نماز ہوگی یا کرنی چاہیے, مطلب رفع دین کرنا چاہیے یا نہیں, یہ ایک پہلا سوال. اچھی بات ہے. تو جی یہ دوسرا سوال ہے سر, یہ داڑھی کے بارے میں کہ داڑھی کاٹنا مطلب کیسا ہے اسلام میں, اس کا شرعی حکم ہے کیا ہے کہ کتنا رکھنا چاہیے, اگر ایک بندہ کاٹتے اس کے پیچھے نماز ہوتی, کیونکہ میں نے یہاں پہ بہت سے علماء کرام کو دیکھے ہیں, خطیب کو دیکھے ہیں, شیخ کو دیکھے ہیں جو مسجد کا جمعہ کا نماز بھی پڑھاتے ہیں, لیکن وہ لوگ داڑھی بہت چھوٹے رکھتے ہیں. تو کیا ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, اور اگر ہوتی بھی ہے داڑھی کا شرعی حکم کیا ہے؟ اچھی بات ہے. جی بس یہ دو ہی سوال تھے. اللہ بارک اللہ خیر. بارک بھیا کا بہت شکریہ آپ کا. اور اب آتے ہیں, اچھا ایک اور کال ہے یہ بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عثمان انصاری ہے. جی عثمان بھائی. جی میرا سوال یہ ہے, یہیں پہ ایک میرا دوست ہے, اس کی کوئی فیملی کی لڑکی تھی, وہ ہندو لڑکے سے شادی کیا تھا اور اس کا طلاق ہو گیا, مطلب چھوڑ دیا. 1.5 سال ہو گیا قریباً, میں 2 سال بول رہا تھا. تو میرے سے بول رہا تھا کہ کوئی رشتہ ہو تو بتا دیجیے گا. تو میں اس کو اپنے لیے ہی بولا کہ میں شادی کر لوں گا. تو اسی بارے میں ذرا مجھے جانکاری کرنا تھا کہ وہ پہلے مسلم لڑکی تھی لیکن ہندو لڑکے سے شادی کیا تھا اور اس کا طلاق ہو گیا ہے, تو وہ گھر پر رہے. تو بول رہا تھا کہ اس کی شادی کرانے کے لیے, یعنی مسلمان لڑکی نے ایک ہندو سے شادی کر لی تھی, اب طلاق ہو گئی ہے, اس لڑکی سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ یہ سوال ہے آپ کا بھائی. جی بھائی. اچھی بات ہے. جی مولانا صاحب یہیں سے تھوڑا بتا دیجیے تو آسانی ہوگی ہمیں. انشاءاللہ تعالی. جی جی بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. فی امان اللہ. اور
اس طرح تو کال کا سلسلہ لمبا چل رہا ہے. چلیے آخری کال یہ بھی لے لیتے ہیں, اس کے بعد پھر جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو, چلیے کٹ گئی ہے خود, شاید میری بات ان تک پہنچ گئی ہو. ممکن ہے کہ مولانا گزشتہ حلقے میں ایک سوال بچ گیا تھا, امیر الحق صاحب کا جواب ہم نہیں دے پائے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ حج کرنے کے بعد یا حج کرنے کے نتیجے میں گناہ معاف ہو جاتے ہیں, تو کیا اس میں زنا اور غیبت جیسے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس سے بھائی بے شک حج جو ارکان اسلام میں ہے اور اہم عبادات میں شامل ہے, جس میں ایک انسان جو ہے مالی جسمانی دونوں طریقے سے عبادت انجام دیتا ہے, اور اس فریضے اور اس عبادت کے سلسلے میں جو فضیلتیں یا فضائل وارد ہیں, ان میں جو بات ہمیں ملتی ہے بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے, پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ, کہ اگر حج اللہ کے پاس قابل قبول ہو تو اس کا جو معاوضہ ہے مکمل جنت ہے. اور اسی طرح جو الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ, اگر کوئی شخص حج کو بحفاظت انجام دے تو وہ اپنے گھر پر جب واپس آتا ہے اسی طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے نومولود بچہ جو ہوتا ہے کہ ہر قسم کے گناہ سے پاک و صاف رہتا ہے. اب صاحب یہاں پر ان تمام دلائل اور دوسرے جو شرعی دلائل ہیں ان کو جمع کر کے علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ بے شک جو نماز, روزہ, زکوٰۃ, اسی طرح حج کی وجہ سے بھی بہت سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پہلی بات, صغیرہ گناہ انشاءاللہ معاف ہوتے ہیں, معاف ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہے, اور کبیرہ گناہوں کے بارے میں بھی علماء کی تحقیق ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں. اور حج پہ جب جاتا ہے کوئی انسان تو بے شک حج کے اندر خود بھی حج ایک عبادت ہے, اور حج میں بھی جو ہے طواف کے دوران دعا کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, عرفات کے میدان میں جا کر دعا کرتا ہے, توبہ کرتا ہے. تو حج کے ساتھ ساتھ دعائیں اور توبہ یہ سب خوبیاں جمع ہو جاتی, اسی لیے جو ہے کبیرہ گناہ بھی جو ہے معاف ہو سکتے ہیں. لیکن جو کبیرہ گناہ ایسے ہیں جن کا قرضہ انسان کے ذمے باقی ہے, وہ معاف ہونے کے لیے ان کو ادا کرنا ضروری ہے. مثال کے طور پر ایک بندے نے نماز چھوڑ دی اور روزہ نہیں رکھا, پھر وہ کہے کہ یا اللہ تو مجھے میرا روزہ معاف کر دے, تو ایسا نہیں ہوگا. اسے چاہیے کہ روزے کی قضا کرے, پھر معافی مانگے کہ یا اللہ میں نے روزہ جان بوجھ کے چھوڑا ہے یا غلطی ہوئی ہے. یہ تو ہو گئی ایک اور بات جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہے. اب جہاں تک صاحب حقوق العباد سے تعلق رکھنے والی جو بات آتی ہے ان کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے, خاص طور پر امام ابن تیمیہ اور ابن القیم رحمہم اللہ اور ابن عثیمین بھی یہی تحقیق پیش کرتے ہیں کہ حقوق العباد کے سلسلے میں جو ہے معافی نہیں ہوتی جب تک ان کے حقوق ادا نہ کیے جائیں. یعنی جن کے حق میں ظلم کیا ہو اس نے, تو وہ لوگ جب تک معاف نہ کرے, جیسے کسی کا مال چوری کیا ہے اس کو واپس کر دیں, کسی کی غیبت کی ہے اس سے معافی چاہ لیں. اس طرح جو ہے اگر ناحق کسی کے بارے میں جو ہے حق تلفی ہوئی ہے مثلا, تو اس کا حق واپس دینا ضروری ہے. لیکن اگر کسی کو حق واپس دینے کا موقع نہیں ملا اور وہ بندہ دنیا سے جا چکا اور جس کا حق چھینا تھا وہ بھی چلا گیا اور یہ بھی جو ہے بندہ اللہ کے پاس چلا گیا, لیکن اس نے سچی توبہ کی, تو امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کی سچی توبہ کی وجہ سے جس پر اس نے ظلم کیا ہے اس مظلوم کو اتنی نیکیاں دے دے کہ اے بندے تو اس دوسرے بندے سے جو جس نے تجھ پہ ظلم کیا ہے اس پہ راضی ہو جا, کیونکہ اگر تو اس سے مطالبہ بھی کرے تو جتنی نیکیاں اس سے تجھے مل سکتی ہیں اس سے بڑھ کر نیکیاں تجھے اللہ کی طرف سے مل جائیں گی. اس طرح امید ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے اس مظلوم بندے کو اتنی نیکیاں دے دے کہ اس کو بھی راضی کر لے. یہ سب امکانی صورتیں ہیں, لیکن بندہ جو ہے یہ نہ سوچے کہ چونکہ حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں تو ہم منمانی کرے, اس طرح نہ سوچے. اس حدیث کو ذہن میں رکھے جو صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر سے مروی ہے, جس میں پیارے نبی واضح فرماتے ہیں جو حج سے بھی زیادہ ایک بڑا کام ہے وہ ہے شہادت, اللہ کی راہ میں شہید ہونا. یغفر للشہید کل ذنب
إلا الدين. اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو جائے تو دوسرے تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں سوائے قرض کے. اس بات کو بنیاد بنا کے حتی الامکان اگر گناہ ہوتے ہوں گناہ سے بچیں، اگر گناہ ہو گئے اللہ کی راہ اللہ کے دربار میں معافی مانگ لیں اور حقوق العباد سے بچ کے رہیں. اور اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہوئی ہے تو جن کے حقوق اگر چھینے ہوں کسی سے ان کے حقوق واپس کریں، پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کریں. اور اگر موقع نہیں ملا، توبہ تو کر لی لیکن حقوق واپس کرنے کا موقع نہیں ملا، اگر سچی توبہ ہے تو پھر اللہ رب العالمین کس طریقے سے اس ظالم اور مظلوم کے درمیان مصالحت کروائے گا تو اس بات کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن. نور الہدا صاحب کا سوال ہے کہ جمعے کی نماز میں اگر خطبہ شروع ہونے سے پہلے وقت ہے اور مسجد میں بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے ہیں، کئی صفحے ہیں اور اگلی صفوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے افراد جب قرآن پاک کھول کے پڑھتے ہیں تو سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کی پشت ہوتی ہے، اس طرح ان کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھ کے قرآن پڑھنا قرآن کی بے عزتی تو نہیں ہے؟ جس سے یہاں پر ہمیں بات پیش کریں گے. پہلی بات وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے جو شعائر ہیں، اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں، جو دینی علامتیں ہیں، ان کی تعظیم یہ تقوی کی علامت ہے. یہ ہو گئی پہلی بات. اور انہی شعائر میں اللہ تعالیٰ کی جو مقدس اور محترم کتاب ہے قرآن مجید، اس کی تعظیم کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے اور اس کی بے حرمتی مسلمانوں کے لیے جائز نہیں بلکہ گناہ کا سبب ہے. اب تیسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ بے شک جان بوجھ کر قرآن مجید کی بے حرمتی کرنا یہ تو گناہ ہے، لیکن اگر کوئی بندہ سامنے بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، تو اس کے پیچھے بیٹھ کر اگر کوئی بندہ تلاوت کر رہا ہو تو اس کی نیت بے حرمتی کی نہیں ہوتی بلکہ وہ پیچھے بیٹھ کر تلاوت کرتا ہے، بالکل اجازت ہے. اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی تحقیق یہی ہے کہ پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے بالکل تلاوت کر سکتے ہیں. ورنہ ہم یہ کیسے کہیں گے کہ مثال کے طور پر جو ہے صرف پہلی صف میں ایک جو نماز پڑھنے والے سب پہلی صف میں یا قرآن کی تلاوت کرنے والے پہلی صف میں رہیں اور جو پیچھے جتنی بھی صفیں ہوں سب کے سب لوگ جو ہے صرف جو ہے نفل نمازیں پڑھیں یا پھر زبانی ذکر کریں، قرآن کو سامنے نہ رکھیں، تو یہ بات جو ہے سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی. اسی لیے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ نہ تو اس کی نیت ہوتی ہے، نہ جو شخص سامنے ہے اس کی نیت بھی ایسی نہیں ہوتی، جو پیچھے بیٹھا اس کی بھی نیت نہیں ہوتی. اس اعتبار سے جو ہے بالکل پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں اپنے سامنے مصاحف یا قرآن شریف کے نسخے رکھ کر تلاوت کر سکتے ہیں، بالکل اس بات کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. اور نور الہدا صاحب کا دوسرا سوال کہ ٹوپی اگر بھول جائیں تو نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ جس سے بھائی ہم یہی ترغیب دیں گے کہ بالکل ماشاءاللہ آپ ٹوپی پہنیے، وہ بھی ایک زینت کی چیز ہے. اور اگر ٹوپی نہیں پہنتے پھر بھی نماز ہو جاتی ہے تو ٹوپی نہ پہننے کی وجہ سے نماز کے ثواب میں اجر میں ذرا برابر کمی نہیں آتی. اس اعتبار سے جو ہے اگر آپ چاہے جمعہ کی نماز ہو چاہے کوئی بھی فرض یا سنت نماز ہو تو نماز آپ بغیر ٹوپی کے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اور اگر بھول کے چلے گئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور بعض مقامات پہ اس سلسلے میں تھوڑا سا غلو ہو جاتا ہے، مبالغہ آرائی ہو جاتی ہے کہ کوئی شخص اگر بھول کر جو ہے نماز میں کھڑا ہو گیا تو جو ہے مسجد میں کنارے ٹوپیاں رکھی رہتی ہیں تو زبردستی اس کے سر پہ ٹوپی رکھی جاتی، جس کی وجہ سے جو ہے اس کے لیے نماز میں خلل ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی ایسی ٹوپی ہوتی ہے جس سے بھائی پتہ نہیں جو بعض درختوں کے پتے ہوتے ہیں جن سے بنی ہوئی ٹوپی، تو پھر وہ جا کر سر پہ چپتی رہتی ہے تو ساری نماز یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں یا پھر ٹوپی کو برداشت کروں. تو اس طرح کسی پر زبردستی نہ کی جائے. اگر وہ ٹوپی پہن کے آتا ہے ماشاءاللہ اچھی بات ہے، اور بغیر ٹوپی کے آیا ہے نماز اسے پڑھنے دیجیے، کوئی حرج نہیں ہے. زبردستی نماز کے دوران اس کے سر پہ ٹوپی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ کے آتا ہے تو پھر اس پر جو ہے تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی نماز انشاءاللہ بالکل صحیح ہوگی. جزاکم اللہ خیر. میں نے ٹوپی سے مجھے یاد آ گیا کہ وہ اس سے پہلے ہم اسی ٹوپی کا ذکر کر رہے تھے کہ ٹوپی کے بغیر نماز ہوتی ہے یا نہیں، تو میں نے ذکر کیا تھا کہ مولانا اسحاق صاحب نے بتایا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اگر آپ عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور دعا مانگتے ہیں اور اس کے لیے اور چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا یہ لازمی طور پہ قبول ہو جائے، تو پھر آپ کسی ایسی جگہ پہ نماز پڑھیں جہاں چھت نہ ہو، جہاں ٹوپی نہ ہو، جہاں سر پہ آپ کے سر پہ کچھ نہ ہو، درخت کا سایہ بھی نہ ہو، بلکہ بس آسمان ہو، اور وہاں کھڑے ہو کے آپ یہ وظیفہ کریں اور اس کے بعد پھر دعا مانگیں. تو
اس پر ایک صاحب نے کہا تھا کہ وہ اس میں دعا کیا تھی یا کیا دعا مانگنی تھی، تو مجھے تو یاد نہیں تھی. میں نے کہا اچھا سنوں گا. اگلے ہفتے پھر وہ مل تو گئی تھی لیکن کوئی موقع نہیں آ رہا تھا اس کے بتانے کا. تو اب وہ جو مولانا کی چونکہ تقریباً 1400 کے قریب ویڈیوز موجود ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مزید عام کرے. اور اب جو میں نے ان کی نئی ویڈیو دیکھی ہے جس میں وہ ذکر کر رہے ہیں اس واقعے کا، تو وہ انہوں نے احمد رضا خان بریلوی صاحب کے حوالے سے یہ بات بتائی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر انسان عاجزی، انکساری اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکاؤ کا جذبے کے ساتھ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتا ہے تو وہ زیادہ افضل ہے. اور ساتھ انہوں نے یہ واقعہ بتایا کہ اس طرح چھت کے بغیر اور چھت اور درخت کے بغیر اور ٹوپی کے بغیر اور کپڑے کے بغیر سر بالکل ننگا اور اس پر بس اوپر آسمانی اور کچھ نہ ہو، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی فرد کھڑا ہو کے 500 مرتبہ درود پڑھے، پھر 1001 مرتبہ یا مسبب الاسباب کرے یا مسبب الاسباب پڑھتا ہے، پھر 500 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اس کے بعد دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوگی. یہ اس میں دعا لکھی، بہت مشکل ہے لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو. جی صاحب. حامد علی صاحب کا سوال کہ عبادت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ عبادت ایسی ہونی چاہیے جسے اللہ قبول کر لے. پھر یہ کہا گیا کہ والدین کی خدمت کرو، پھر یہ کہ اخلاق اچھے ہوں تو جنت ملے گی، اور پھر یہ کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل جنت. تو بہت ساری باتیں بتائیں جنت میں داخلے کے لیے. تو ان سب کے درمیان کیا کوئی تضاد ہے یا کوئی اور بات ہے؟ جی صاحب بھائی، بے شک موصوف کا سوال ٹھیک ہے. یہ جتنی بھی باتیں موصوف نے بتائی ہیں ان کے آپس میں تضاد نہیں ہے، بلکہ آپس میں جو ہے وہ توافق ہے، ایک دوسرے سے جو ہے وہ ملتی جلتی باتیں ہیں. اور پہلی بات یہ ہے کہ بے شک یہ بات صحیح ہے کہ لا يدخل الجنت الا مؤمن، یہ صحیح مسلم حضرت عمر سے. اور اسی طرح لا يدخل الجنت الا المسلمون حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ جنت میں جانے کی لازمی شرط جو ہے وہ ایمان اور اسلام ہے. اور ایمان اور اسلام کا جو کلمہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ تو ہو گئی بنیادی بات. تو یہ کلمہ جو بھی پڑھے گا انشاءاللہ یعنی سچے دل سے تو وہ جنت کا حقدار بنے گا. لیکن اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھے لیکن کلمے کے جو تقاضے ہوتے ہیں جیسے حقوق اللہ ہے اور حقوق العباد ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، تو پھر یہ چیزیں جو ہے اس بندے کو جنت میں جانے سے روک دیتی ہیں. تو یہ جو رکاوٹیں ہوتی ہیں تو وہ جہنم میں لے کے جاتی ہیں. اور جب یہ بندہ جہنم میں جاتا ہے اور جب اس نے عبادات میں کوتاہی کی ہو، والدین کے حقوق میں کوتاہی کی ہو، حقوق العباد میں کوتاہی کی ہو، کسی کے ساتھ بد اخلاقی کر کے کوتاہی کی ہو، اگر ان کوتاہیوں کو اگر اللہ رب العالمین معاف کرنا چاہے معاف کر دے تو بندہ کلمے کی وجہ سے جنت میں جائے. یہ اللہ کی اختیار کی بات ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ نہیں اس بندے نے جان بوجھ کے اس طرح کیا ہے، ایسی کوئی مجبوری نہیں تھی، وجہ نہیں تھی، توبہ کا موقع ملا، توبہ بھی نہیں کی، ایسی صورت میں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو جہنم میں داخل کرے، سزا دے، جلائے، پھر اس کے بعد اسے نکال کر اسے دھو کر دوبارہ جو ہے جنت میں داخل کریں. جہنم میں سزا دے کر اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے. اس طرح جو ہے مجموعی جو ہے نیکیوں کا جو بھائی نام جو ہے دین اسلام ہے. تو صرف عبادات پہ آپ قائم رہیں اور حقوق العباد میں کوتاہی کریں تو حقوق العباد کی پابندی بھی صاحب بھائی یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، کیونکہ حقوق العباد کی ادائیگی کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے. اس پر بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوتا، اس پر بھی اجر دیتا، اور ان میں کوتاہی کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے. تو ایک انسان جو ہے حقوق اللہ، حقوق الرسول، حقوق العباد ان تمام کو مکمل انجام دینے کے بعد ہی ایک کامل مسلم اور کامل مومن بن سکتا ہے. اس اعتبار سے ان کے آپس میں جو ہے توافق ہے، کوئی تعارض نہیں ہے. یہ صاحب بھائی جزاکم اللہ خیر. مولانا ایک جملہ اگر اس میں کہنا چاہوں. ضرور صاحب بھائی. اور وہ جملہ یہ ہے کہ حقوق العباد وہ بھی حقوق اللہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، بندوں کو جو حقوق میں نے مقرر کر دیے ہیں وہ تو میں لازماً اپنے بندوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو یا رشتہ داروں کو یا دوسرے انسانوں کو وہ دینے ہیں. یہ بھی اللہ کا حکم ہے. تو اس کی تعمیل نہیں کریں گے تو وہ گناہ ہوگا.
یہ بھی اللہ کا حکم ہو گیا. اور یہاں جو مولانا نے ذکر کیا کہ اگر عبادت کرتا ہے اور وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ حقوق ادا نہیں کرتا، اس میں وہ واقعہ یاد آیا کہ وہ جو ایک خاتون کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ بہت عبادت گزار ہے، بہت نمازیں پڑھتی ہے، نفل پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، لیکن زبان کے لحاظ سے یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو بہت تنگ کرتی ہے، اور اپنے پڑوسیوں کے حوالے سے وہ کچھ اس کی زبان ذرا اور طرح کی ہے. تو آپ نے سیدھا سیدھا فرما دیا تھا کہ وہ جہنم میں جائے گی. تو فرق دیکھ لیا آپ نے اللہ کے رسول. جی صاحب. محمد شاہد صاحب کا سوال کہ 5-6 بھائی ہیں، والدین کا انتقال ہو چکا ہے، اور اپنے بھائیوں کے بارے میں یہ انہیں پریشانی لاحق ہے کہ وہ لائن پر نہیں آتے، تانے دیتے ہیں، اور اگر انہیں سمجھائیں تو وہ سمجھتے نہیں ہیں. جب وہ گفتگو ہوئی تھی تو مولانا آپ نے سنی، اس لیے اس کی. جی صاحب بھائی، اب اس کے بارے میں ہم ان کے جو بھائی جو ان کے ملک میں ہے ان کو کیا سمجھائیں صاحب بھائی؟ یہی ہے کہ آپ بچوں کے بارے میں حقوق ادا کرو، بچوں کے فیوچر اور مستقبل کے بارے میں ابھی سے غور کرو، بس یہی بات ہو سکتی ہے. اس کے بارے میں مزید مشورہ اگر کچھ آپ دینا چاہیں تو صاحب بھائی آپ مطلب بتا دیں. مولانا میرے ذہن میں تو یہ آتا ہے کہ شاہد بھائی اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ وہ کسی اسلامی حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو پھر آپ مداخلت کیجئے، ان کو سمجھائیے کہ یہ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے، اس پہ آپ کو عمل کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ جس طرح وہ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں اس طرح ٹھیک نہیں، میں جس طرح میں چاہتا ہوں وہ آپ اس طرح وہ کریں، اور آپ کے وہ بھی جائز ہو، یہ بھی جائز ہو، لیکن آپ اپنی مرضی کرانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پیچھے ہٹنا چاہیے، پھر آپ کو اپنی مرضی نہیں کرانی چاہیے. اگر وہ کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ راہ پر نہیں آتے، تو اس کے بارے میں آپ ان کو اچھے طریقے سے، اچھے اسلوب سے، ہلکے انداز میں، جس میں کہ آپ کا خلوص بھی ظاہر ہو اور آپ کی اپنائیت بھی ظاہر ہو، آپ ان کو کہتے رہیں. اگر وہ نہیں مانتے تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. اس لیے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو انبیاء پر بھی یہ ذمہ داری نہیں سونپی کہ وہ دوسروں کو تبدیل کریں. ان کو صرف اتنا بتایا، ان کی اتنی ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ دوسروں تک بات پہنچا دیں. آپ پہنچا دیں گے، اپنے آپ بری ذمہ ہو جائیں گے. اگر آپ بالکل پرواہ نہیں کریں گے پھر ممکن ہے کہ پکڑ ہو جائے. جی سر، جزاک اللہ خیرن. اور شاہد صاحب کا دوسرا سوال کہ کبھی کبھی نماز روم میں پڑھتے ہیں اور تشہد میں انگلی اٹھانا بھول جاتے ہیں، کیا اثر نماز ہو جاتی ہے؟ جس صاحب ہے، جہاں تک نماز کے جو احکام، ارکان، واجبات، مسنون اور مستحب امور ہیں تو ان کے بارے میں علماء جب دلائل کو جمع کیا تو اس بات کی وضاحت کی کہ تشہد کے اندر جب انگلی جو حرکت کرتے ہیں یا اٹھاتے ہیں، اس کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ ایک مستحب عمل ہے، اس پر عمل کریں گے تو اضافی ثواب ملے گا، اور اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو کوئی حرج نہیں، نہ گناہ ہوگا، نہ سجدے سہو ہے، نہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بلکہ آپ سنت پہ عمل کرنے کے لیے جب تشہد میں اللہ کا نام آتا ہے، توحید کا ذکر آتا ہے، تو انگلی سے اشارہ کیجئے، زیادہ ثواب کمائیے. ورنہ آپ نے جو ہے بھول کر اس کام کو چھوڑ دیا ہے مثال کے طور پر، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چاہے وہ فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، مسجد میں ہو، گھر پہ ہو، کہیں بھی اس طرح اگر معاملہ پیش آتا ہے آپ پریشان مت ہوں، بلکہ کوشش کیجئے کہ آپ ہر انگلی سے اشارہ کر کے زیادہ ثواب حاصل کریں. اور اگر بھول گئے تو اس پر جو ہے یعنی رنجیدہ ہونے کی، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیرن. سید قادر صاحب کا سوال کہ کبھی کبھی سائٹ پر کام کرتے ہوئے تاخیر ہو جاتی ہے تو ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کر لیتے ہیں اور اس میں بس فرض پڑھتے ہیں، کیا سنتیں پڑھنا ضروری ہے، بعد میں ان کی قضا ادا کرنا ضروری ہے؟ جس سے بھائی سنت کا مطلب ہی یہ ہے کہ ضروری نہیں، یعنی ضروری کا مطلب ثواب کا سبب تو ہے، لیکن فرض وہ ہے جو ضروری ہے، واجب وہ ہے جو ضروری ہے، سنت وہ ہے جو ثواب کا سبب تو ہے، لیکن ان کو چھوڑنے کی وجہ سے انسان ثواب سے تو محروم ہوتا ہے لیکن گنہگار نہیں ہوتا. اسی اعتبار سے پہلی بات تو ہم صاحب بھائی موصوف کو یہ سمجھانا چاہیں گے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرض نمازوں کو اوقات مقررہ کے ساتھ فرض قرار دیا ہے. تو کوشش یہ کریں بھائی صاحب کہ جہاں بھی کام کرتے ہو ماشاءاللہ تو ظہر و عصر ان دونوں کو مجبوری میں کبھی کبھی آپ جیسے مریض ہوں، مسافر ہوں تو الگ بات ہے، ورنہ آپ ہر دن یا بلکہ ہمیشہ اس طرح کریں تو پھر یہ مناسب نہیں ہے.
تو جس طرح کھانے کے لیے بریک کا وقت ملتا ہے تھوڑا ٹائم نکال لیتے ہیں، اسی طرح جب ظہر کا وقت آتا ہے، ظہر کا وقت سے بھائی یعنی آج کل کا اگر ٹائم ہم دیکھیں تو تقریباً یعنی 12 سے 10 منٹ پہلے سے لے کر 3 بجے تک، یعنی اندازہ لگا لے کہ 1 2 3 تو 3 گھنٹے میں موصوف جو ہے کبھی بھی جو ہے ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں مثال کے طور پر، اور اس کے بعد 3 بجے عصر کا وقت مثلا شروع ہوتا ہے تو 3 سے لے کر مغرب کی اذان سے تقریباً 20 منٹ پہلے تک سورج جب غروب ہونا شروع ہو جائے تب تک جو ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے موصوف ہمیشہ جمع کرتے ہوں ایسی عادت نہ ڈال لیں، اگر مجبوری پیش آئی مثلا تو پھر الگ بات ہے، ورنہ جان بوجھ کے اس طرح نہ کریں۔ اور ایک اور حل یہ بھی ہو سکتا ہے بھائی کہ موصوف جو ہے جو جمع کرتے ہیں تو آپ اس طرح کوشش کیجئے کہ جمع ایسے کریں کہ ہر نماز اپنی وقت پہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ جو ہے آپ کا جو بریک جو ملتا ہے آپ کو، مثال کے طور پر عصر سے 10 منٹ پہلے آپ آغاز کیجئے تو ظہر کا وقت باقی ہے، ظہر کا وقت ظہر کے ٹائم پہ ہو گئی، اور اس کے بعد جیسی اذان ہو گئی تو 3 بجے مثلا تو 3 بجے عصر کی نماز پڑھ لیجئے، تو ظہر عصر ہر نماز اپنے اپنے وقت پہ ہو گئی۔ تو اس طرح فائدہ اٹھائیے اور یہ عادت ڈالیے تاکہ نماز کے اوقات کے سلسلے میں خلاف ورزی نہ ہو۔ اب آتی صاحب بھائی سنت کی نمازوں کے سلسلے میں، تو سنت نماز اگر موصوف کے پاس وقت ہے تو آپ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب عصر کے بعد تو موقع نہیں ملتا، ظہر خود آپ دیر سے پڑھ رہے ہیں، پھر عصر کا وقت شروع ہو گیا، عصر کے بعد تو سنت نماز نہیں پڑھی جاتی، لیکن اگر آپ ان سنت کی نمازوں کی قضا مغرب کے بعد کرنا چاہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر چھوٹ جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ اس طرح ہمیشہ سنت نمازیں چھوڑنے کی عادت نہ ڈالیں، کیونکہ سنت نمازوں کے بارے میں 2 فائدے ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ ایک فائدہ جو ابو داؤد و ترمذی اور مسند احمد میں جو ملتی ہے بات کہ قیامت کے دن اگر فرائض میں کچھ کوتاہی، اگر کسی کے فرائض میں کوتاہی اگر ہو تو اللہ تعالیٰ سنت و نفل عبادات کے ذریعے اس کوتاہی کی تلافی کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث جو ہمیں ملتی بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے، پیارے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر لیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کے ہر دعا کو قبول کرتا ہے، اور اس سے ہر برائی سے اللہ تعالیٰ جو برائی سے بچنا چاہے بچا لیتا ہے۔ اس طرح آپ جو ہے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے کوشش کریں، لیکن کبھی کبھی اس طرح کی سنت کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیر۔ مولانا ایک حدیث یاد آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر نماز پڑھی، تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اب تو عصر کے بعد تو پھر کوئی نوافل نہیں پڑھتے، تو آپ نے یہ کون سی نماز پڑھی؟ تو انہوں نے ذکر کیا کہ ظہر کی نماز کے بعد وہ فلاں قبیلے کے لوگ آگے تھے، ان کے آپس میں صلح کرانی تھی، ان باتوں میں پھر وہ ظہر کی سنتیں پڑھنا بھول گیا تھا، اس لیے اب میں نے وہ سنتیں پڑھی ہیں۔ جی صاحب بھائی، تو سنت کی قضا کا ذکر ہمیں ملتا ہے، لیکن یہ جو واقعہ صاحب بھائی اسے امت میں عام طور سے یعنی عمومی طور پہ نہیں بیان کیا جاتا، کیونکہ عصر کے بعد سنت کی نماز پڑھنے سے پیارے نبی نے منع کیا، اور اسی لیے ہم عصر کے بعد کے بجائے اس کو مغرب کے بعد جو ہے رکھ لیتے ہیں، تاکہ ایک حدیث میں عصر کے بعد نفل پڑھنے سے منع کیا گیا، پھر پیارے نبی نے عمل کیا، تو اسی لیے شاید پیارے نبی نے کیوں عمل کیا کہ شاید آپ نے سنت کی اہمیت کے لیے اس طرح عمل کیا تھا، یا پھر یہ آپ کے لیے خصوصیت تھی۔ تو جو روایت ہے وہ بے شک صحیح ہے، جو ام سلمہ سے مروی ہے۔ جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن۔ اور اگلا سوال ہے غلام مصطفیٰ انجم صاحب کا کہ ان کی والدہ کا انتقال ہوا 1 ماہ پہلے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ نے تمام گناہوں کی بخشش کرتے ہوئے اور جنت میں اعلیٰ مقام سے نوازے اور انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ قبرستان جاتے رہتے ہیں تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ لوگ قبروں پر کبوتروں کے لیے دانہ ڈالتے ہیں یا پھر چاول ڈالتے ہیں، کیا اس طرح جائز ہے، صحیح ہے، اس پہ اجر ملے گا؟ جس صاحب پہلی بات یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو جہاں کہیں بھی چارہ پانی دیں اس پر اجر ملے گا، لیکن جیسے آپ اگر ماشاءاللہ آپ کی گھر کے چھت پہ بھی اگر آپ چارہ پانی دیتے ہیں، گھر کے آنگن میں جگہ ہے وہاں پر بھی چارہ پانی دیتے ہیں، وہاں پر آپ کو جو بھی کرے ثواب ملے گا۔ الگ سے خرید کے نہ لائیں، پھر بھی گھر میں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی جو ہے چاول جب بناتے ہیں گھر پر تو پھر کچھ حصہ بچ جاتا ہے، وہ بھی اگر آپ آنگن میں ڈال دیتے ہیں، یا پھر کسی ایک چھوٹے سے ڈبے کے اندر آپ پانی رکھ دیتے ہیں، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ تو اس طریقے سے ثواب کمانے کے بہت سارے راستے، اس کے لیے قبرستان میں جانا، خاص طور پہ خبروں پہ ڈالنا، پھر یہ لوگوں کی طرف سے غلط فہمی ہے، اور ایسے اعتقادات جو ہے غیر مسلموں کے پاس پائے جاتے ہیں کہ پرندوں کے جسموں کے اندر جو ہے روحیں آ کر وہاں پہ جو ہے وہ
آ کر ان دانوں سے فائدہ اٹھاتی ہیں. اس طرح کی غلط فہمیاں جو ہے غیروں کے پاس پائی جاتی ہیں. اسی لیے ایسے کاموں کو چھوڑ دے. خاص طور پر یہ سوچنا کہ قبرستان میں ڈالیں گے, خبروں پہ ڈالیں گے, ثواب زیادہ ملے گا, ایصال ثواب ان کو ہوگا, تو یہ اعتقاد غلط ہے. ورنہ پرندے جہاں کہیں بھی آتے ہیں وہاں پہ آپ دانے ڈالیں, اس پر انشاءاللہ اجر ملے گا. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. غلام مصطفیٰ صاحب کا دوسرا سوال, انہوں نے واٹس ایپ پہ دیکھا کہ میسج میں آخر میں لکھا ہوتا ہے یا لکھا ہے, انہوں نے پڑھا ہے کہ مولا علی سلامت رکھے. کیا یہ صحیح ہے؟ اس ہے بھائی, بے شک جس ذات سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سلامتی سے رکھے, تو پھر وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی بھی شخصیت کے بارے میں یہ کہے کہ وہ ذات آپ کو سلامت رکھے, تو یہ الفاظ مسلمانوں کے لیے بالکل جائز نہیں. صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا نام لے کر کہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. اور یہاں بطور خاص مولا علی کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہمارے ہاں بر صغیر میں, اور وہاں اس سے یہی مفہوم دیا جاتا ہے کہ حضرت علی سے مانگیں گے تو وہ دیں گے, اور مولا علی مدد کہتے ہیں, نعرہ بنا ہوا ہے. یہ سارے کے سارے کام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں اپنے آپ کو ڈالنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ بننے والے ہیں, شرک کرنے والے. یہ شرک ہے. کوئی بھی دعا اللہ کے علاوہ کسی سے مانگی ہی نہیں جا سکتی. بڑے بڑے اس میں بحثیں ہوتی ہیں, لوگ عجیب اوٹ پٹانگ قسم کے کہتے ہیں کہ جی آپ پانی مانگتے ہیں تو یہ وہ, لیکن ان کے ہاں یہ تصور کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اللہ کے رسول نے ان کو مولا کہا تھا تو اس لیے وہ مولا ہیں, تو اب مولا کا مطلب تو اللہ ہوتا ہے, تو اس لیے وہ دینے والے ہیں. یہ انتہائی غلط مفہوم ہے. اس سے اگر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بات کر لیں گے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی علیہ السلام, حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ, وہ مولا اللہ کے معنی میں, خدا کے معنی میں نہیں ہے, وہ حبیب کے معنی میں ہے. اور مولا کے لفظ کے کئی معنی ہیں, اور اس میں اللہ کا مطلب بھی ہوتا ہے, حبیب کا بھی مطلب ہوتا ہے. میں ابھی مولانا سے گفتگو کرتا ہوں تو یہ مولا میں ان کے لیے کہتا ہوں ہمارے مولا, تو یہ میں ان کو اللہ مان رہا ہوں, ان سے میں دعا مانگوں گا کہ مولا باسط صاحب مجھے نہیں. ہم سب جتنے علماء ہیں, بلکہ آپ جو لوگ اس میں دیکھتے ہیں اس میں کئی ایسے بھی افراد ہوتے ہیں مولوی صاحب کہ اگر آپ ان کو مولانا نہ کہیں تو وہ مائنڈ کر جاتے ہیں کہ آپ نے بغیر سیدھے سیدھے میرا نام لے لی, میری بے عزتی کر دی. تو اپنے بارے میں تو اس حد تک جاتے ہیں, اور دوسری طرف اس طرح. لیکن اگر مولا کو اس مفہوم لیا جائے کہ مولانا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ, تو یہ انتہائی جہالت اور بدعت, شرک اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. صاحب کھلے الفاظ میں الفاظ شرکی الفاظ, ان سے اپنے آپ کو ہر مسلمان بچانا چاہیے. جزاکم اللہ خیرن. نسیم بھائی نے کسی فرد کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے شادی کی اور پھر سالی سے بھی شادی کر لی, اور دونوں کو ایک ساتھ رکھا ہوا ہے, دونوں کا خرچہ اٹھاتے ہیں. جیسا بھائی دونوں کا خرچ اٹھانا یہ تو ایک ثانوی بات ہو گئی, لیکن جو بنیادی بات ہے جو اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے, اور انہوں نے ایک حرام کام کو اپنے لیے حلال بنا لیا, اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے, یعنی ایسا نہیں کہ کچھ اجتہاد کی بات ہے یا پھر تحقیق کے بعد پتہ چلتا, ایسا نہیں, بلکہ صراحت کے ساتھ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ارشاد پیش کیا گیا, جو سورۃ النساء آیات 23 اور 24 کے اندر وہ خواتین جن کے ساتھ نکاح کرنا مسلمانوں کے لیے حرام ہے, تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا, کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ اپنے نکاح میں رکھنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں. لیکن اگر کسی نے اسلام قبول کرنے سے پہلے اس طرح کیا ہوگا, جیسے یعنی جب پیارے نبی کی نبوت سے پہلے اسلام نہیں تھا لوگوں کے پاس عربستان میں, تو تب اگر کسی نے یہ گناہ کیا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے. ورنہ اب جب اسلام آ چکا ہے, قرآن آ چکا, حدیث آ چکی ہے, تب کسی بھی مسلمان کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے. تو صاحب یہ تو ہو گئی دلیل. اب آتی ہے بات کہ موصوف جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے
جو ان کی جو پہلی جو بیوی ہے جو جس سے پہلا نکاح انہوں نے کیا وہ تو ان کے نکاح میں برقرار رہے گی، اور جو اس خاتون کی بہن ہے وہ تو ان کے نکاح میں داخل ہوئی ہی نہیں، کیونکہ ایک بہن جب ان کے نکاح میں ہے تو اس خاتون کی بہن کے ساتھ ان کا جو نکاح ہوا وہ نکاح ہوا ہی نہیں، بلکہ جو بھی ہے وہ ناجائز تعلق ہے، ان کے آپس میں نکاح فسخ ہوگا، یعنی طلاق دینے کی یا پھر خلع کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نکاح ہوا ہی نہیں، تو اس نکاح کو توڑا جائے، فسخ کیا جائے اور عدت گزاری جائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ حمل تو نہیں ہے، اس کے بعد جو ہے اس خاتون کا نکاح کسی اور مرد کے ساتھ کیا جائے۔ اور جہاں تک نان نفقے کا معاملہ، انہوں نے شاید یعنی انسانی ہمدردی کے ساتھ یا بیوی سمجھ کے نان نفقہ دیا ہو، لیکن نان نفقہ دینے کی وجہ سے وہ خاتون ان کی بیوی نہیں بنتی، بلکہ وہ ان کے لیے اجنبی خاتون ہے۔ اور کسی بھی یعنی جیسے موصوف نے نکاح کیا ہے کسی عورت کے ساتھ، اس کی بہن کے ساتھ نکاح اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ جو پہلی بہن ہے یا تو اس کی وفات ہو چکی ہو یا پھر طلاق ہوئی ہو، اس کے بعد جو ہے اس کی بہن کے ساتھ جو ایک اور بہن اگر ہو تو اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ ایک ساتھ دو بہنوں کو نکاح میں رکھنا یہ گناہ کبیرہ، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور اگر تعلق ان کے آپس میں شوہر بیوی کی طرح سمجھ کر تعلق جاری رکھے ہوں تو پھر یہ کام حرام ہے، ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ جیسے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ اگلا سوال نصیر صاحب کی طرف سے ہے اور وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے حوالے سے، اور اس میں انہوں نے 3-4 طریقے بتائے ہیں، ان کا ذکر کیا ہے، ان میں سے کون سا صحیح ہے؟ جس صاحب ابھی آپ نے بتایا کہ علماء اپنی تحقیقات پیش کرتے ہیں، اب ہر عالم کو جس دلیل پر اس عالم کو یا اس محقق کو اطمینان ہے تو وہ تحقیق جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، اور اس پروگرام میں بھی صاحب بغیر سختی کے دلائل پیش کرتے ہیں۔ تو ان دلائل میں سے جو ہے پہلی دلیل جو عام طور سے پیش کی جاتی ہے بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ اور عبادہ بن صامت سے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے۔ تو یہ عمومی دلیل ہے، اس کو بنیاد بنا کے علماء جو ہے ہر نماز میں امام یا مقتدی تنہا یا پھر جماعت کے ساتھ سری یا جہری ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ کو لازمی قرار دیتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ اب دوسری بات یہ ہے جو ابو سعید خدری سے جو حدیث مروی ہے صحیح مسلم میں وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، کہ جب امام صاحب پڑھے تو تم لوگ چپ رہو، تو اس کو بنیاد بنانے والے کہتے ہیں کہ جہری نماز میں جو ہے نہ پڑھا جائے، مقتدی کچھ نہ پڑھے اور سری میں پڑھے۔ اور جو تیسری بات جو آتی ہے عمومی جو یعنی تو دلائل کو لے کر، تو علماء کہتے ہیں کہ سری جہری جو ہے سب میں نہ پڑھا جائے، تو الگ الگ علماء کے الگ الگ دلائل ہیں۔ تو اس میں جس تحقیق پہ موصوف کو اطمینان ہو اس پہ عمل کرے، کیونکہ ہر ایک کے ساتھ علماء کی تحقیق موجود ہے۔ اور جو علماء یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہے، ان کی تحقیق یہ ہے کہ بے شک پیارے نبی نے فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام صاحب پڑھے تو تم چپ رہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد مزید جو قرات ہوگی اس پر چپ رہو، اور سورۃ الفاتحہ کو مستثنا قرار دیا۔ تو یہ تحقیقات ہیں، آپ دیکھیے یعنی جو دلائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے، تو جس دلیل پہ اطمینان اس پہ عمل کریں۔ جہاں تک سب مجھے اطمینان ہے وہ دلیل جس میں بتایا گیا کہ امام یا مقتدی سری یا جہری ہر نماز میں جو امام و مقتدی سب کو سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہیے۔ یہ سب بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ نصیر صاحب کا دوسرا سوال کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نام بتائے ہیں اسماء اللہ الحسنی، اور ساتھ میں پوچھا ہے کہ یہ خدا کا لفظ جو ہے یہ کسی حدیث میں آیا ہے، کس زبان کا لفظ ہے، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، کیا اس کا استعمال اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جانا جائز ہے؟ جس سے بھائی اس میں پہلی بات یہ ہے کہ بے شک وَلِلَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہیں، اچھے اچھے پیارے پسندیدہ خوبصورت نام ہیں، انہی ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ تو یہ بات تو واضح ہو گئی۔ اور جہاں تک جو دوسرا لفظ خدا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو آج کل کے جو نئے علماء مفسرین لفظ خدا کا زیادہ استعمال نہیں کرتے، لیکن جو پرانے علماء مفسرین ہیں تو انہوں نے جو ہے اس کو الہ جو معبود ہے، حقیقی معبود، اس کے مقام پر جو ہے لفظ خدا کا استعمال کیا، جو کہ فارسی کا لفظ ہے، اور اس کا ترجمہ جو ہے عین الہ کے اوپر منطبق ہوتا ہے۔ اور کسی بھی عالم صاحب نے لفظ خدا کو اللہ کے مقابلے میں یا الہ کے مقابلے میں ایک اور خدا کے طور پر نعوذ باللہ ایک اور معبود کے طور پر نہیں پیش کیا، بلکہ اس کو یعنی علماء کو یعنی عامت المسلمین کو اللہ تعالیٰ کا جو نام اس کے قریب لانے کے لیے، معبود کا معنی پیش کرنے کے لیے، حقیقی معبود
اس لفظ کا استعمال کیا. مثال کے طور پہ سے بھائی اب ہم یہ کہیں کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. تو تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے. تو الہ کا جو ترجمہ اب کیا گیا تو اس موقع پر علماء یہ کہتے ہیں تم سب کا اللہ ایک ہی اللہ یہ تو نہیں کر سکتے. اب تم سب کا معبود ایک ہی معبود اور تم سب کا خدا ایک ہی خدا ہے. تو اس معنی کو یعنی لوگوں کے دلوں کے قریب یہ معنی پیش کرنے کے لیے خدا کا لفظ استعمال کیا گیا. اس میں کوئی غلطی نہیں ہے, بالکل یہ لفظ صحیح ہے. اس کو سچا معبود اس معنی میں استعمال کیا جا سکتا ہے. جیسے بھائی جزاکم اللہ خیر. مانا اسی طرح اگر لا الہ الا اللہ اس کا جو ترجمہ کر رہے ہوں گے تو وہاں پہ یہی کہیں کہ لا الہ کوئی خدا نہیں ہے, کوئی معبود نہیں ہے, الا اللہ اللہ کے سوا. تو یہ مثال بہت آسان تھی صاحب بھائی جو میں نے آیت پیش کی, اور اس کے مقابلے میں جو ہے سمجھنے کے لحاظ سے یہ مثال آسان ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے. تو کسی بھی عالم کے بارے میں شک نہ کرے کہ ان کا کوئی اور مقصد تھا نعوذ باللہ, اور کوئی استعمال کرتا ہے تو معنی بالکل صحیح ہے. اور مسلمان صرف اللہ کی عبادت کرتے جس کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہی سچا خدا ہے, یعنی سچا معبود ہے. جی صاحب بھائی بارک اللہ فیکم. اور اگلا سوال ہے محمد فاروق صاحب کی طرف سے, نہیں اس سے پہلے ویڈیو والا ندیم بھائی کا سوال ہے کہ بچوں کی ویڈیو بنائی جاتی ہے اور یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں, پھر اس سے پیسے ملتے ہیں, جتنے زیادہ لائک ملے تو اس حساب سے پھر اس سے پیسے ملتے ہیں. کیا یہ پیسے لینا جائز ہے؟ اس سے بھی آپ نے بہت اچھی بات وہاں پہ سوال کے وقت ہی ایک اور سوال آپ نے کر دیا کہ جو چیزیں جو ہے جن پروگرامز کو پیش کیا جاتا ہے یوٹیوب کے اوپر, یا بچے جو بھیجتے ہیں یا پھر پیرنٹس ریکارڈ کر کے بھیجتے ہیں, کیا وہ چیزیں اچھی ہیں یا بری ہیں؟ یعنی بچوں کو اچھی باتیں بتانے کے لیے ایک تو ہوتی ہے بھائی یعنی ثواب کے کام, ایک تو ہوتے مباح کام. یعنی مباح چیزیں ایسی ہوتی ہے جیسے بچوں کو کسی چیز کی ٹریننگ کے لیے یا ترغیب دینے کے لیے, محنتی بنانے کے لیے, ماہر بنانے کے لیے, اس طرح. اور دوسری ہوتی ہیں بچوں کو شریر بنانے کے لیے, بگاڑنے کے لیے, بے حیا بنانے کے لیے نعوذ باللہ مثلا. تو دیکھا یہ جائے گا کہ ان پروگرامز کے اندر کون سی چیزیں پیش کی جاتی ہیں. اگر وہ چیزیں جن کی وجہ سے بچوں کا فائدہ ہوتا ہے, بچوں کا نقصان نہیں ہوتا, اس کی وجہ سے اگر آپ کو مکافہ یعنی معاوضہ وغیرہ ملتا ہے, اس کو آپ کسی بھی کام میں استعمال کریں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر بگاڑ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو سب سے پہلے پیسے سے پہلے اس بگاڑ والے پروگرام کو پیش کرنے کا گناہ پھر اس انسان کے اوپر لکھا جاتا ہے. پھر اس کی وجہ سے جو آمدنی ہوتی پھر وہ بھی جو ہے ناجائز ہو جاتی. اسی لیے جو ہے دیکھے کہ پروگرام کیسا ہے, اس کی بنیاد کے جو ہے فیصلہ کیا جاتا ہے. جزاکم اللہ خیرن. محمد فاروق صاحب کا سوال رفع دین کے بارے میں, اور انہوں نے کسی صاحب سے سنا کہ احناف کہتے ہیں کہ جو لوگ رفع دین کرتے ہیں وہ گویا کہ مچھر مارتے ہیں. جس سے ہمیں نہیں پتا کہ پیارے نبی کے سامنے مسجد نبوی میں, پیارے نبی کے کمرے میں ہر جگہ پہ جو ہے مچھر یا مکھی وغیرہ چیزیں تھی جن کو ہٹانے کے لیے جو ہے اس طرح پیارے نبی نے کیا ہو. تو یہ جو ہے سب سے پہلے یہ بات جاتی ہے پیارے نبی کے پاس کہ کیا پیارے نبی نے اسی مقصد سے کیا تھا. تو ایسی باتیں جو ہے نہ کی جائیں. اور یعنی سب سے پہلے بات تو یہ سب گزشتہ آپ نے بات پیش کر دی جو بخاری اور مسلم میں حضرت ابن عمر سے حدیث جو مروی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں جو ہے 4 دفعہ رفع الدین کیا کرتے تھے. یہ جو ہے مستند روایات ہیں. اور دوسری روایت ابن مسعود کی طرف منسوب ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ وہ صرف جو ہے نماز کے آغاز میں جو ہے وہ رفع الدین کیا کرتے تھے. اب ان دلائل کی روشنی میں آپ کو جس دلیل پہ اطمینان ہو پہلے تو تحقیق کریں اور اس کے بعد اس پر عمل کریں. لیکن اپنی دلیل کو مضبوط کرنے کے لیے کبھی ایک جھوٹا الزام لگا دینا کہ یعنی لوگ بت رکھا کرتے تھے یا پھر لوگ مچھروں کو مارتے ہیں, تو پھر یہ گویا کہ اسلامی احکام کے ساتھ ایک بے ادبی کا طریقہ ہے, یعنی عالمانہ انداز نہیں ہے. یعنی عالمانہ انداز یہ ہے کہ آپ بتائیے کہ یعنی ان کے پاس بھی دلائل, ہمارے پاس دلائل ہیں. مثال کے طور پہ دلیل کس کی مضبوط, آپ اس کی کوشش کریں. جیسے ہم نے کہا کہ چونکہ رفع الدین کرنے کی جو حدیثیں ہیں وہ بخاری اور مسلم, اسی لیے ہم ان کو زیادہ مستند مانتے اور ان پر عمل کرتے ہیں. اس طرح کا اگر کوئی یعنی مضبوط قول اگر پیش کرے الگ بات ہے, ورنہ مچھر مکھی مارنے کی بات پیش کر کے ایک سنت کے بارے میں مذاق کا طریقہ اپنانا یہ جو ہے اچھی بات نہیں ہے, بلکہ سنت کا مذاق ہے. اس طریقے کو چھوڑ دینا چاہیے. جس سے بھائی جزاکم اللہ خیرن. دوسرا سوال محمد فاروق صاحب کا کہ داڑھی کاٹنا جائز ہے یا نہیں, کتنی رکھنی چاہیے اور اس کا حکم کیا ہے, شرعی حکم کیا ہے؟ اس سے اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے جو بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن عمر سے حدیث جو ہمیں ملتی ہیں کہ عافوا اللحیٰ, تم لوگ اپنی داڑھی کو بڑھاؤ.
تو اس پر جو ہے داڑھی کو بڑھانے کی ترغیب دی گئی ہے، اس پر جو ہے اجر و ثواب کا ذکر کیا گیا ہے، تو پھر اس پر عمل کر کے اجر و ثواب حاصل کریں۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے اس حکم پہ عمل نہیں کرتا ہے، مثال کے طور پر، تو موصوف کا یہ کہنا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی داڑھی کو کچھ چھوٹی کرتے ہیں تو ان کے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں، تو بے شک وہ لوگ اس حکم پہ یعنی پیارے نبی کا یہ طریقہ ہے اس پر عمل نہ کرتے ہوں، لیکن ایسے لوگوں کی نماز ہو جاتی ہے۔ اور اگر ایسے لوگ جو ہے نماز پڑھاتے ہوں تو ان کے پیچھے جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کی بھی نماز بالکل ہو جاتی ہے، جیسا کہ ابن باز ابن عثیمین علماء کی تحقیق یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی نماز خود بھی ہوگی اور ایسے لوگوں کے پیچھے جو نماز پڑھ ان کی نماز ہوتی ہے۔ تو بہرحال ان سے کہا جائے گا کہ اس طریقے پہ عمل کر کے جو پیارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے اس پر عمل کر کے اجر و ثواب حاصل کریں۔ جس سے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ عثمان انصاری صاحب کا سوال کہ ایک مسلمان لڑکی نے ایک ہندو سے شادی کر لی تھی اور 1.5 سال کے بعد اس سے طلاق ہو گئی، اب کیا کوئی مسلمان اس لڑکی سے شادی کر سکتا ہے؟ جس سے بھائی اب سوال یہ ہے میرے سمجھ کے مطابق یعنی وہ لڑکی مسلم ہو چکی ہے، یہ سوال تھا سیب بھائی، یا نہیں؟ لڑکی تو مسلمان ہی ہے، شروع سے ہی مسلمان ہے، اس نے ایک ہندو سے شادی کر لی تھی اور پھر طلاق ہو گئی، اس ہندو نے اس کو چھوڑ دیا یوں کہہ لیں، اب وہ بغیر شادی کے ہے، وہ شادی کرنا چاہتی، تو کیا کوئی کسی مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ اس سے شادی کر لے، کیونکہ جبکہ اس نے پہلے کسی ہندو سے شادی کر لی تھی؟ جس سب اس کا خلاصہ یہ ہے اختصار کے ساتھ کہ اس نے جو بھی کسی غیر کے ساتھ جو نکاح اس نے کیا ہے وہ نکاح ہوا ہی نہیں، کیونکہ مسلم لڑکی کا نکاح غیر مسلم لڑکے کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا، جو بھی ہوا اس سے گناہ ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہو کہ اس نے توبہ کی ہے اور آپ کے پاس رہے گی تو پھر وہ ہندوؤں کے طریقے پہ نہیں چلے گی، مشرکوں کے طریقے پہ نہیں چلے گی، مسلم بن کے رہے گی، تو اور آپ اس سے جو ہے اس کی صحیح تعلیم و تربیت کے بارے میں توجہ دے کر صحیح نیک دیندار مسلم بنا کر، یعنی جو پابندی کرنے والی مسلم بنا کر اس کے ساتھ اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بالکل کوئی حرج نہیں، بلکہ ایک دین سے دور رہنے والی لڑکی کو دیندار بنانے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، بے سہارا لڑکی کو سہارا دینے کا ثواب آپ کو ملے گا، یعنی اس کے ساتھ یعنی شرعن نکاح جائز ہے، شریعت کے مطابق نکاح کرے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ اور اب آخری سوال ہم ایس ایم ایس سے لیتے ہیں، اور ایس ایم ایس میں 31 نمبر سے سوال آیا تھا کہ آپ کے پروگرام میں سنا تھا کہ قیامت کے دن عرش کے نیچے لوگوں کو جگہ ملے گی، تو کیا یہ جگہ مردوں اور عورتوں دونوں کو ملے گی؟ اس سے بھائی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب سایہ عطا فرمائے گا، قیامت کے دن کی ہولناکی سے اپنے بندوں کو، مسلمان بندوں اور بندیوں کو بچانے کے لیے، تو حافظ بن حجر رحمہ اللہ اس روایت، اس حدیث کی تشریح جو کہ بخاری اور مسلم ابو ہریرہ سے مروی ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی وہاں پہ جگہ ملے گی، سب کے سب اس نعمت سے انشاءاللہ مالا مال ہو سکتے ہیں۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیرا۔ مولانا آج ہی کے خطبے میں ہمارے ہاں مسجد میں جو مولوی صاحب خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے اس حدیث کا تفصیل سے ذکر کیا، اور پھر بعد میں ایک یہ روایت بھی بیان کی کہ امہات المومنین میں سے یا کسی خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قرآن پاک میں سارے احکام وہ مردوں کے لیے ہیں، کہ مومنو یہ کرو، مومنو یہ کرو، ہم عورتوں کے لیے تو اللہ نے کچھ نہیں کہا، یا کوئی ڈائریکٹ ہمیں حکم نہیں دیا، تو کہتے ہیں پھر وہ آیات نازل ہوئیں جس میں ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات، وہ ساری جو آیت ہے نا اس میں جو تفصیل سے ذکر آیا ہے، تو وہ پھر اس کے بعد نازل ہوئی تھی، اور اس میں پھر نتیجہ یہ نکلا کہ اسلامی احکام پورے کے پورے وہ مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے ہیں، دونوں کے لیے ہیں، اور کچھ احکام صرف مردوں کے لیے ہیں اور کچھ احکام صرف عورتوں کے لیے ہیں، وہ بہت محدود ہیں، اور مردوں کے لیے بھی صرف مردوں کے لیے وہ بھی بہت محدود ہیں، باقی عمومی طور پر سارے احکام جو ہیں وہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہیں۔ جی صاحب بھائی، اور اس طرح جب ہم انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ملے اور ہم اس میں جگہ پانے والے بنیں، اگر ہم جو 7 کیٹیگریز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک سے زیادہ بھی کیٹیگریز ہو سکتی ہیں کہ جس پہ اگر ہم کوشش کریں، جستجو کریں، تو ان میں سے اپنے آپ کو کسی ایک میں شامل کر سکتے ہیں۔ پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے باذن اللہ تعالی۔ آئندہ جمعے کے روز دن کے 1 بجے اسی پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔